حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، ان کا استقبال ایک بار مل جل کر بابا سے بولے نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على قتيل الأبرار سيد الشهداء الحسين المظلوم الذي نادى في كربلاء هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا وهل من ذهاب يذب عن أهل بيتنا۔ عزیزو، آپ نے 72 تابوت اٹھائے ہیں، ان میں 71 جنازے وہ تھے جن کا تابوت تو نہیں اٹھا لیکن ان کے جنازے اٹھے تھے۔ مقتل سے حسین ہر جنازے کو اٹھا کے لاتے رہے تھے، صبح سے شام تک حسین نے لاشیں اٹھائیں، جنازے اٹھائے۔ شروع میں جب حسین جنازے لے کے آتے ہیں تو حبیب بھی شامل ہیں، مسلم بھی شامل ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جنازے اٹھانے والوں کی تعداد گھٹتی چلی گئی، اور وہ وقت آیا کہ جب کربلا کے میدان میں جوان بیٹا ٹکڑے ٹکڑے لاش پڑی ہوئی تھی اور اکیلا بوڑھا باپ اس کا جنازہ اٹھا رہا تھا۔ مگر ان 72 تابوتوں میں ایک تابوت اس مظلوم حسین کا بھی ہے کہ نہ جس کا تابوت جس کو نصیب ہوا، نہ جس کا جنازہ اٹھایا جا سکا۔ عباس کا جنازہ نہیں اٹھا مگر عباس کے سرہانے تک حسین پہنچے۔ علی اکبر کا جنازہ نہ اٹھا سکے، اکیلے بچوں کو بلا کے لے کے گئے۔ اصغر کی ننھی سی لاش لے کے جانا بڑا دشوار تھا۔ خیموں کی طرف چلتے تھے تو شاید رباب کا چہرہ نظر آ جاتا تھا، میرے بچے کی خیر ہو، تو وہ بھی پیچھے قدم ہو جاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر دل کو صبر کی طاقت دے کے قدم آگے بڑھاتے تھے۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آخری جنازہ حسین اکیلے اٹھا کے لائے، کسی کو قبر نہ نصیب ہوئی، مگر عاشور کے دن صرف ایک ننھی سی لاش تھی جسے بوڑھا باپ اٹھا کے لایا، اور اس کے بعد خیموں کی پشت پہ جا کے تلوار سے ننھی سے قبر بنا کے اس میں دفنا دیا۔ ربی ربیس کہتے ہیں دل کو چھوتے ہیں، ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ یہ ساری لاشیں تو حسین اٹھا کے لائے مگر لاش حسین اٹھانے والا کوئی نہیں۔ سر و تن میں جدائی ہو گئی، زلزلہ آ گیا،
سروں سے چادریں چھنی، بیویاں سمٹ کے نکل رہی ہیں خیموں سے اور خیمے میں جمع ہو رہی ہیں، اور خیمہ جلتا ہے دوسرے خیمے میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخری خیمہ جس وقت کا امام بستر بیماری پہ پڑا ہے اس میں بیویاں جمع ہو گئیں۔ زینب نے بازو ہلایا، میرے بچے، میرے لال، تمہارا باپ مارا جا چکا، ہمارے سروں سے چادریں چھینی جا چکی، سب خیمے جل گئے، تو یہ آخری خیمہ ہے میرے بچے، میرے لال، بتاؤ کیا کریں؟ زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر ظالموں کے درمیان نکلنا پڑے گا؟ امام وقت فیصلہ دیا، دین بچانے کے لیے قربانی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب بیویوں کو لے کے نکلی، جلدی میں نکلو خیمے سے۔ ارے کیفیت کو سوچیں، ایک ننھی سی بچی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، زینب کبریٰ کہہ رہی سکینہ اٹھو، خیمے سے باہر چلو۔ کہا پھوپھی اماں چادر تو لا دیجئے، کیسے چلے؟ کہا دیکھ بیٹا تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ زینب لٹے قافلے کو خیموں سے لے کے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بے چین ہو کے بار بار جلتے ہوئے خیمے کے پاس جاتی ہے اور آگ کی شدت کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے پوچھا بی بی کون سی قیمتی چیز اس میں رہ گئی جس کے لیے تم جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جانا چاہتی ہو؟ کہا سب لٹ گیا، کچھ نہیں۔ کہا پھر یہ کیوں جلتی آگ کے میں کود رہی ہو؟ کہا میرے بھیا حسین کی اکلوتی یادگار غش کے عالم میں بستر پہ پڑی ہے، یا علی کہہ کے جلتے ہوئے خیمے میں قدم رکھا، سینے سے سید سجاد کو لگا کے خیموں سے باہر لے آئی جلتے خیمے سے۔ وقت آگے بڑھا، سمیٹ کے نا چند فکرے سن لے، سمیٹ کے بیویوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو زینب تسلی دے رہی ہے۔ تماچے کھائے ہوئے بچے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، اب التش لتش بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ التش کہنے پہ تماچے پڑتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ فضہ نے آ کے کہا بی بی دل کو سنبھالو، بہت بڑی خبر لے کے آئی ہوں۔ فضہ اب اس سے بری خبر کیا ہوگی؟ تیرا بھیا ذبح ہو گیا، ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، اب اس سے بری خبر کیا ہوگی؟ کہا نہیں شہزادی، اس سے بھی بری خبر لائی ہوں۔ کہا فضہ اب دل میں تاب نہیں ہے، جلدی سے بتا دے۔ کہا میری شہزادی، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمو والے گھوڑوں کی ٹاپوں میں نالیں لگائی جا رہی ہیں لوہے کی، جن میں کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ ارے لاشوں کو پامال کرنے کا حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبیلے والے آنا شروع ہوئے اور ایک کسی نہ کسی نام سے اپنی لاش کو ہٹاتا رہا۔ حسین کی اکیلی لاش کربلا کی زمین پہ پڑی ہوئی ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب تڑپ رہی ہے۔ ارے مجھے کچل ڈالو، میرے بھیا کی لاش پامال نہ کرو۔ وقت گزرتا گیا، شام غریمہ آئی، 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ زدیدی لشکر کی لاشیں دفن ہوتی رہی، شہداء کی لاشیں گرم ریت پہ پڑی رہی۔ سپہر کا وقت آیا، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، بی بی نے سب کو خود سوار کیا، قافلہ ادھر سے گزارا گیا جدھر پہ گور و کفن لاشیں پڑی تھی۔ ایک مرتبہ بیویوں کی نگاہیں پڑی، اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں کی طرف پڑ گئی، اونٹوں سے گرا گرا کے۔ زینب نے بھی خود کو اونٹ سے گرایا، بھیا کی لاش کو دیکھ کے نوحہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ نانا رسول اللہ، آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجے اور آپ کے نواسے کی لاش یوں بے رو بورو کفن زمین پر پڑی ہے اور آپ کی
بیٹیوں کو ننگے سر قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ ارے سب بیویاں پہنچ گئی وارثوں تک، مگر حسین کا اکلوتا بیٹا ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا، رسیوں سے بندھا، اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ خود کو اونٹ سے گرا بھی نہیں سکتے۔ زینب نے بھیا کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے کانوں میں آواز گونجی، اے میری بہن جا رہا ہوں، میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ سنتے ہی کانوں میں آواز جو گونجی بھیا کی، خیال آیا میرا بیٹا، میرا بیمار بھتیجا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو سید سجاد کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے جاتا ہے، تڑپی، ارے میرے لال دل کو سنبھالو، تم اکیلے میرے بھیا کی یادگار ہو، آل محمد سے زمانہ نہ خالی ہو جائے، صبر کرو۔ کب بھی ابا کیسے صبر کروں، کیسے صبر کروں، ارے بوبی ابا کیسے صبر کروں، جوان بیٹا موجود ہے، بوڑھے باپ کی لاش کچلی ہوئی، روتی ہوئی، ارے زمین میں پڑی ایک مٹھی خاک نہیں ڈال سکتا۔ زینب نے تسلی دی تمہارے ذریعے، کا بیٹا امام وقت جانتے ہو قبر بنے گی، زائر آئیں گے، ماتم کریں گے۔ سجاد 12 محرم کو آئے، باعجاز آئے، بنی اسد کے مدد سے جنازے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پہچان پہچان کے ایک قبر میں سب کو دفن کرتے رہے۔ پھر بابا کی کچلی ہوئی لاش ملی، چٹائی میں سمیٹ کے خود قبر میں اتارا۔ کون تھا جو سہارا دیتا، باپ کی قبر بنا کے لکھا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم